سبحانی میاں صاحب قبلہ دام اللہ اقبالہ اور جملہ مفتیان نظام علماء ذوی الاحترام حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج عرس رضوی کی تقریبات کا یہ اختتامی منظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وقت خانوادہ رضویہ کے بزرگوں کا ہے، شہزادوں کا ہے، ان کے حکم پر میں حاضر آیا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ اعلیٰ حضرت کے لیے آیا ہوا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، ایک بات سمجھ کر کے چلو، اعلیٰ حضرت بنتا نہیں ہے، بنایا جاتا ہے۔ کسی کے چاہنے سے کوئی اعلیٰ حضرت نہیں بن جاتا۔ لوگ پیسے خرچہ کر کے مصر بھی چلے جاتے ہیں اور بہت سارے پروٹوکول کو اپنا کر کے، بہت سارے معاملات لے کر کے، میں خانوادہ رضویہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت ساری جگہوں کی بات کر رہا ہوں۔ پڑوسی ملک سے بھی کچھ لوگ آئے تھے، بہت بڑا جمگٹا لے کر کے اساتذہ مصر کو بھی جمع کر لیا اور سوچتے تھے کہ وہ اعلیٰ حضرت بن جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، اعلیٰ حضرت صرف علم سے بھی نہیں بنتا اور صرف عمل سے بھی نہیں بنتا، اعلیٰ حضرت کے لیے خاص عطائے مصطفیٰ ہونی پڑتی ہے اور وہ چنندہ ہوتا ہے بارگاہ مصطفیٰ کا۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ کے چلے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اگر آپ پڑھیں تو علم کے بیش بہا خزانے آپ نے لٹائے، لیکن جسمانی اعتبار سے خد و خال اگر پڑھی جائے تو اعلیٰ حضرت کے خد و خال میں یہ ملتا ہے آپ کی قد و قامت میں کہ آپ دبلے پتلے تھے، دبلے پتلے تھے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہوں گے طاقت و قوت کا نام صرف جسمانی حیت ہونا ہے۔ میاں 56 انچ کا سینہ ہونے سے کوئی طاقتور نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت اگرچہ دبلے پتلے تھے لیکن جب قلم اٹھاتے تھے تو یوں کہتے تھے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اعلیٰ حضرت جیسی ہمت کون جٹا سکتا ہے جو یہ کہتا ہو کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ اس بات کو سمجھ کر کے چلو، امن کی بات ضروری ہے، اصلاح کی بات ضروری ہے، لیکن ایک تنہا یہ سٹیج زمانے سے اس روایت کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ مجھ سے پیشتر ابھی خانوادہ رضویہ کے عظیم عالم دین جس بات کو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، بدعات و خرافات پر نشانی لگا لگا کر کے وہ بتا رہے تھے، یہی تو اس کا ترے امتیاز ہے۔ صرف امن کی اور اصلاح کی بات کرنا اسلام نہیں سکھاتا، جہاں جہاں خرابی اور پھوڑے دیکھیں اس پر ہاتھ رکھنا بھی یہ اسلام کی خاصے میں سے ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا یہی ترے امتیاز تھا۔ لوگ جلتے کیوں ہیں، نفرت کیوں کرتے؟ اعلیٰ حضرت صرف اصلاح کی اور امن کی بات کرتے رہتے تو شاید اتنی باتیں نہیں کی جاتی، لیکن جب آپ نے گستاخان رسول کے خلاف بولنا شروع کیا ہے تو ہزاروں کی دشمنی آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی برائیاں گنائی دی جائیں آپ اگر بیٹھ جائیں تو میں کھڑا رہوں گا اور آپ کھڑے رہیں گے تو میں بیٹھ جاؤں گا۔
آپ بیٹھ جائیں. مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ آپ لوگ جتنے بڑے ازدحام میں ہیں، گرمی شدت کی ہے، لیکن یہ سمجھ کر کے چلیں یہ اعلیٰ حضرت کا عرس ہے. یہ صرف سورج کی گرمی نہیں، عشق رسول کی بھی گرمی ہوتی ہے. باہر کا ٹیمپریچر اچھی ہوائیں چلتی ہوئی میں دیکھ رہا تھا، لیکن اس مجمع کا ٹیمپریچر 50 ڈگری سے بڑھ کر کے ہے، اس لیے کہ فیضان اور انوار یہاں پر اتر رہے ہیں. آپ حضرات بیٹھ کر کے سمیٹ لیں تو یہ بہتر ہے، لیکن میں اصرار نہیں کروں گا. حضرت کا حکم تھا اس لیے میں نے اعلان کیا، ورنہ جو جہاں جس طرح سے اپنی سہولت کے اعتبار سے کھڑا ہے کھڑا رہے، بیٹھا ہے بیٹھا رہے. اس لیے کہ مجھے ابھی پتہ ہے ان سب کو بٹھانا ایک آسان کام نہیں، اس میں پورے عرس کی تقریب چلی جائے. اور عزیزان گرامی وقار، میں چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. ایک منٹ دیکھیے، کولر کے تار اگر ٹوٹ گئے تو کرنٹ پھیل جائے گا پورے مجمع میں، موتیں ہو سکتی ہیں، اس لیے ہوش میں ہو کے بیٹھ جائیے. آپ لوگ ایک بات، اعلیٰ حضرت کا جو مشن ہے، جو مسلک ہے، وہ یہاں سے ہم نعرہ لگا کر کے پوری دنیا کو بتاتے ہیں اعلیٰ حضرت کا مشن کیا ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. آپ توجہ، آپ کھڑے رہنا چاہتے ہیں، خاموشی سے کھڑے رہیں. توجہ، میں بیان کرنے کی غرض سے حاضر نہیں آیا ہوں، برکت لوٹنے کے لیے. یہ وہی منبر ہے حضرات، آج سے 2 سال پہلے آپ کے سامنے خطاب کرتا رہا. میرے دیوانوں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میرے عزیزوں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یہاں جو کولر میں تار ہیں وہ تار اگر ٹوٹ گیا تو کرنٹ پھیلنے کا امکان ہے، یہاں جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے. لہذا میں لائٹ والے سے گزارش کرتا ہوں کہ کولر کا جو تار ہے وہ ہٹا دیں، کولر کا جو تار ہے وہ ہٹا دیں. TTS کے ہمارے ممبران، ہلو، مائک بھی بند ہو گیا، آپ حضرات کی بھیڑ کی وجہ سے وہ تار متاثر ہو گیا. بس گفتگو ختم کر رہا ہوں. میرے عزیزوں، نوجوانوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشن جو ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے پوری زندگی کمر بستہ رہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تکلیفیں آئیں گی اس بات پر، مصیبتیں آئیں گی اس بات پر، لیکن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر میرا وظیفہ تھا 8 مہینے تک اندر ظالموں کی قید میں. وظیفہ میں آپ کو بتا کر کے جا رہا ہوں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اعلیٰ حضرت کا مشن یہی تھا، ایرے گہرے نتھو کھیرے سے بات مت کرو، اپنا سب کچھ ہے انہی سے، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، لو لگی ہے کہ اس در کے غلام. میرے عزیزوں، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرنا ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے، وہی میں میسج دے کر کے جا رہا ہوں. دنیا کے سامنے آس لگا کر ہاتھ پھیلا کر مانگنے سے کبھی کچھ نہیں ملے گا. اتنی بات یاد رکھو، اعلیٰ حضرت نے یہ سکھایا ہے، جب جب مصیبتیں زیادہ آئیں تو ظالموں کی طرف نہیں، گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر کہو میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. لبیک یا رسول اللہ. السلام علیکم. پیچھے ہٹیے، تھوڑا پیچھے ہٹیے اور بیٹھیے، پہلے بیٹھیے، بیٹھ جائیے، بیٹھیے.
कुचल जाएगा। बैठेंगे तो परेशान हो जाएंगे, बैठेंगे तो कुचल जाएंगे। آپ پکڑ چھوڑا आप करिए ना। اب حضرت مولانا سید نجیب حیدر میاں زیب سجادہ خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ اب آپ کے سامنے خطاب نایاب فرمائیں گے. آپ اپنے اندر اطمینان و سکون پیدا کیجئے, آپ کا پیغام سنیے اور حضرت مولانا نجیب میاں صاحب کا بیان سنیے. آپ لوگ خاموش ہو جائیے, خاموش ہو جائیے. اے بھئی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. آگے مت بڑھائیں, بھگدڑ مچے گی, ہزاروں موتیں ہو جائیں گی. پیچھے کی طرف دھکیلیں, پیچھے کی طرف دھکیلیں, آگے مت دھکیلیں, پیچھے کی طرف دھکیلیں. ایک منٹ خاموش. سلمان حضری کو سننا چاہتے ہو تو چپ چاپ بیٹھا. اتنی دیر ہو گئی بدتمیزی کرتے کرتے. پیچھے چلیے 5 منٹ سلمان حضری صاحب. آپ کو اندازہ ہے, آپ کو اندازہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کو اندازہ ہے. یہاں پر خانقاہ مارہرہ کے زیب سجادہ آپ سے کہہ رہے ہیں بیٹھ جائیں. سکون سے کھڑے رہیے, آپ سکون سے کھڑے رہیے. بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, سکون سے کھڑے رہیے, ہلیے مت. آپ لوگ اب نعرے بند کر دیجئے, رک جائیے, بس تھوڑی بات سننا ہے. آپ بیٹھ جائیے, ادب اسی میں ہے. کچھ ادب سیکھ لو. یہاں پر اس خانقاہ کے عظیم بزرگ موجود ہیں جن کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. ان کا حکم ہے, آپ آواز بند کریں گے, آواز بند کر دیں گے, جہاں ہیں جیسے ہیں ویسے ہی کھڑے رہیں گے. مجھے اندازہ ہے اور مجھے اسی لیے کھڑا کیا گیا ہے آپ کو خاموش کرانے کے لیے, کیونکہ سب جانتے ہیں پاگلوں کو پاگل ہی سمجھا سکتا ہے, دیوانوں کو ایک دیوانہ ہی سمجھا سکتا ہے. آپ بھی دیوانے, میں بھی دیوانہ, اس بات پر اتفاق ہے. آپ خاموش ہو جائیے, آپ خاموش ہو جائیے. یہ وقت نہایت قیمتی ہے, نہایت قیمتی ہے. آپ شور شرابے میں اس کو ختم نہ کریں. میں یہاں پر آخری بات یہ کر کے جاتا ہوں, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے زیب سجادہ آستانہ عالیہ رضویہ کو, اور ان کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ حضور احسن میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. آج سے ٹھیک ایک سال پہلے اسی منبر سے مجھ فقیر کے لیے دعائیں کی جا رہی تھی, اور جیل کی دروازے توڑ کر کے وہ دعائیں اندر بھی آ رہی تھی. یہ بزرگوں کی دعائیں تھی, یہ علماء صالحین کی دعائیں تھی, اور آپ سب کی محبتیں تھی جو ظالموں کے شکنجے کو توڑ کر اس بارگاہ رسول کے کتے کو دوبارہ کھڑا کر دیا ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. اور میں نے ایک شعر کہا ہے, یہ میری گفتگو کا آخری حصہ ہے. ایک شعر یہ کہا ہے, اس لیے کرتا ہے اعلان جھوم کر سلمان اب, اس لیے کرتا ہے اعلان جھوم کر سلمان اب. جیل تھی نہ قید تھی, بڑھنی تھی بس عزت میری. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ, صدق اللہ المولانا العظیم. ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. سارا ہندوستان دیکھ رہا ہے
کہ سب سے بڑا منچ, سب سے بڑا اسٹیج یا عرس رضوی کا اسٹیج ہے. امریکہ کے ٹرمپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, ہندوستان کے پرائم منسٹر بھی دیکھ رہے ہوں گے, اتر پردیش کے چیف منسٹر بھی دیکھ رہے ہوں گے. ہم سنیوں کو کمزور سمجھنے والا, ہمیں چھوٹا سا فرقہ سمجھنے والا, وہ آنکھیں کھول کے دیکھ لیں آج بریلی کی ساری گلیاں, ساری سڑکیں, ساری مسجدیں, سارے راستے بند ہیں مصطفیٰ کے دیوانوں سے. بریلی کا ہر ذرہ ذرہ بھرا ہوا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نہ کبھی خطرے میں تھا, نہ آج ہے, نہ قیامت تک رہے گا. چاہے ہزار مصیبتیں آ جائیں, روزانہ کوئی نہ کوئی سائنٹسٹ کلمہ پڑھتا ہے, روزانہ کوئی نہ کوئی ویگیانک کلمہ پڑھ کے مومن ہو رہا ہے. آج یورپ کی وادیاں اسلام سے روشن ہو رہی ہے, امریکہ کے ویگیانک کلمہ پڑھ رہے ہیں. آج چائنا اور جاپان میں ایک بڑی تعداد پڑھے لکھے لوگوں کی ہے جو اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں. چونکہ جارج برنارڈ شاہ نے آج سے 70 سال پہلے کہا تھا, if any religion has a chance of ruling over England, nay Europe within the next 100 years, it is Islam. برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی مذہب آنے والے 50 سال کے اندر پورے یورپ بر اعظم میں حکومتی مذہب بننے والا ہے تو وہ مذہب اسلام بننے والا. ویڈیوگرافی کرنا ناجائز ہے, اس کو بند کریں آپ, ویڈیو نہ بنائیں, آگے کی طرف مت بڑھیں ورنہ بھگدڑ مچے گی, ہزاروں لوگ مر جائیں گے. جو جہاں ہیں کھڑے رہیں, خاموش رہیں, کسی کو دھکا نہ دیں. آنے والے اس راستے کو بلاک کر دیں, اس راستے کو بلاک کر دیں تاکہ لوگ باہر سے اندر نہیں آئے. اندر اتنے لوگ ہیں کہ جگہ نہیں ہے, بس سب خاموش رہیں, کھڑے ہیں اپنی جگہ پہ. اسٹیج کی طرف نہیں بڑھیں, اسٹیج کی طرف ہرگز مت بڑھیں. میں کہہ رہا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام خطرے میں آ گیا, سنیت خطرے میں آ گئی, وہ اس ازدحام کو دیکھ لیں, وہ اس بھیڑ کو دیکھ لیں, وہ اخبار پڑھیں, وہ رسائل پڑھیں, وہ میگزین پڑھیں, وہ مطالعہ کریں کہ ساری دنیا میں مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اسلام کے داعی کا نام ہے, اسلام کے مبلغ کا نام ہے, اسلام کے ریوائیولیسٹ کا نام ہے, اسلام کے ڈیفینڈر کا نام ہے, عاشق رسول کا نام ہے, مصطفیٰ کے دیوانوں کے سچے زبردست رہنما کا نام ہے. اگر کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو, اس کی دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میں ایک اللہ پر ایمان لاتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ رسول پاک کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ میں کہتا ہوں میرے رسول سارے پیغمبروں کے سردار, سارے نبیوں کے امام ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے مصطفیٰ کے اہل بیت کے بارے میں کیا کہتے ہو, حضرات حسنین کریمین کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں اہل بیت سے میں پیار کرتا ہوں, اہل بیت کے بچے سے مجھ کو محبت ہے, اہل بیت کی محبت کے بغیر میرا ایمان نامکمل ہے. حضرات حسنین کریمین نے اپنی جان کی قربانی دے کر اسلام بچایا ہے, اپنے بال بچوں کا خون بہا کر اسلام بچایا ہے. پھر کہیں گے صحابہ کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو پھر سوال ہوگا سارے صحابہ حق پر ہیں, صدیق عمر عثمان علی سے لے کر آخری صحابی رسول تک سارے حق پر ہیں. پھر سوال ہوگا کہ تابعین کے بارے میں کیا ہے, غوث اعظم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, خواجہ غریب نواز کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. ایک نام ہے, ایک شارٹ نام ہے, ایک تھرمامیٹر ہے, ایک فارمولا ہے, وہ نام سامنے آ جائے. اب سوال نہیں ہوگا کہ حسنین کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, صدیق کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, عمر کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, غوث کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, خواجہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. ایک نام ہے مسلک اعلی حضرت, یہ نام آ گیا, پرفیکٹ مومن کی علامت ہے, پرفیکٹ سنی کی علامت ہے, ایک سچے کامل مومن مخلص مسلمان کی علامت ہے. رضا کا نام اسلام کی پرتیک ہے, رضا کا نام ایک سمبولک نیم ہے, رضا کا نام ہماری پہچان ہے, رضا کا نام آئیڈینٹیفیکیشن ہے. رضا کا نام لے, ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اہل بیت اطہار کا باغی ہوگا. رضا کا نام لے, ایسا کبھی نہ ہوگا وہ حسنین کریمین کی قربانی کا منکر ہوگا. ہماری حقانیت کے لیے رضا کا نام کافی ہے, ہماری حقیقت کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کافی ہے. اللہ تعالی ہم کو, آپ کو, سب ہم کو مسلک اعلیٰ حضرت پر اخیر دم تک مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.